خدا گواہ ہے، ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور خوشی خوشی ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں، صرف اس امید پہ کہ ان کی توجہ کا کوئی ایک لمحہ میسر آ جائے۔ جس نے ٹھہرنا ہو وہ ایک ہی آواز پہ ٹھہر جاتا ہے، جس نے جانا ہو وہ ہزار آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے، کوئی خوش رہنا سیکھتا ہے، کوئی بس غم سے ستانے آتا ہے۔ ہر رشتہ اپنے اندر سے پرکھتا ہے، یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے۔ ہم اتنے کمزور نہیں ہوتے جتنا زندگی ہمیں بنا دیتی ہے۔ ہر وہ لمحہ جب ہمارے دل کو تکلیف پہنچی تھی وہ گزرتا نہیں ہے، وہ وہی ٹھہر جاتا ہے۔ ہمارا دل بہت لمبی مسافت طے کر لیتا ہے، مگر اس عرصے میں وہ ایک تکلیف نہیں بھول پاتا، ایسے جیسے درد دل کی دیواروں کے درمیان کہیں ٹھہر گیا ہو، جیسے کوڑے کاغذ پر کالی سیاہی سے لکھا جائے تو پھر اسے مٹا پانا ناممکن ہوتا ہے، اور اگر زبردستی مٹانے کی کوشش کرو تو نیچے سے کاغذ کا ٹکڑا بھی پھٹ جاتا ہے۔ ویسے ہی دل بھی درد کو بھلا نہیں پاتا، زبردستی کرو تو دل اور بھی زخمی ہو جاتا ہے، کیونکہ دل پہ ہماری نہیں چلتی اور دل کا درد وقت مانگتا ہے۔ آج آپ کو ایک راز بتاتا ہوں۔ ہر شخص کا آپ کی زندگی میں ایک کردار مقرر ہے، جب کردار ختم ہو جاتا ہے تو وہ شخص دور چلا جاتا ہے۔ کبھی کسی کے جانے پہ گلہ نہ کرنا، وقتی طور پر ملال تو ہوتا ہے لیکن زندگی کسی کے جانے سے کبھی رکتی نہیں ہے۔ بس یہ سوچ لو کہ لوگ مر بھی تو جاتے ہیں، قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جو سمجھتے تھے کہ ان کے بغیر دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ دنیا اچھے لوگوں سے بھری پڑی ہے، ایک زندگی سے جاتا ہے تو دوسرا آ جاتا ہے، اور ہو سکتا ہے نیا آنے والا پہلے سے بہتر ثابت ہو۔ بس اللہ پہ یقین ہونا چاہیے، اللہ سے اچھا گمان رکھو، وہ کبھی مایوس نہیں کرے گا، وہ تمہیں تمہاری طاقت سے بڑھ کر آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ لوگوں کے پیچھے دوڑنا چھوڑ دو تو پرسکون ہو جاؤ گے۔ جو تمہاری طرف چل کر آئے وہ تمہارا ہے، جو منہ پھیر لے اسے چھوڑ دو۔ تمہاری ہنسی سیاہ آسمان پر کسی ستارے کی نوید جیسی ہے، تم مسکرایا کرو تاکہ پھول حسد کریں۔ تم جس خواب میں آنکھیں کھولو اس کا روپ امر، تم جس رنگ کا کپڑا پہنو وہ موسم کا رنگ، تم جس پھول کو ہنس کر دیکھو کبھی نہ وہ مرجھائے، تم جس حرف پر انگلی رکھ دو وہ روشن ہو جائے، بس تم مسکرایا کرو۔ میرے پیارے اللہ، میرے پاس آپ جیسا کوئی نہیں، مجھے کبھی خود سے دور نہ کرنا، مجھے کبھی اکیلا نہ کرنا، کبھی میں بھٹک بھی جاؤں تو اپنی طرف موڑ لینا، مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے سوا میرا کوئی سہارا نہیں، تو ہی میرا دوست، تو ہی میرا سب کچھ ہے، تیرے بنا ایک پل گزارا نہیں، تجھ سے بات نہ کر لوں تو سکون میسر نہیں آتا، تجھے اپنا حال نہ بتاؤں تو دل کو قرار نہیں آتا، سجدوں کی لذت سے سکون پاتا ہوں، تجھ سے بات کر کے میں دل سے مسکراتا ہوں۔ جانتے ہو مجھے اللہ سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ میں گنہگار ہوں اور وہ پھر بھی مجھے دینے سے نہیں تھکتا۔ میں تھوڑا سا رو لوں، تھوڑا سا صبر کر لوں، وہ انہیں ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ قبول کر لیتا ہے۔ جتنا بڑا گناہ کر لوں وہ میری معافی پر مجھے معاف بھی کر دیتا ہے، اور میں نے صرف اور صرف اللہ کو اپنا بنایا۔ انسانیت ہی تو انسان کو انسان بناتی ہے۔ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات یعنی کہ افضل مخلوق، دنیا کی تمام تر مخلوقات سے بہترین اعلیٰ انسان کو کہا ہے۔ انسان کے اندر احساس نہ ہو، دوسروں کا درد سن کر اس کی آنکھیں نم نہ ہوں، یا پھر اسے دوسروں کی تکلیف مذاق لگنے لگے، تب اس شخص میں انسانیت باقی نہیں رہتی۔ یہ بلندی کس کام کی کہ انسان چڑھے اور انسانیت سے اتر جائے؟ اللہ کے پاس تو بے شمار فرشتے اور ایسی مخلوقات ہیں جو دن رات اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، لیکن قرآن پاک میں تو اللہ نے واضح طور پر کہا ہے اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کے حقوق اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک وہ شخص آپ کو معاف نہ کر دے۔ کوشش کریں آپ کی وجہ سے کسی انسان کی دل آزاری نہ ہو، آپ کے ہاتھ کسی معصوم کی جان نہ لے لیں، اور آپ کی وجہ سے کسی کو نقصان نہ ہو۔ آپ کی زبان ہمیشہ حق کے لیے بولے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی کریں۔
جس انسان میں انسانیت نہ ہو تو پھر وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ عبادتیں اپنی جگہ، مگر دل دکھا کر جنت نہیں ملتی۔ خدا گواہ ہے، ہم دنیا میں اتنے ذلیل کسی سے نہیں ہوتے جتنے ذلیل اس شخص کے ہاتھوں ہوتے ہیں جسے ہم دنیا میں سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اور خوشی خوشی ذلیل ہوتے چلے جاتے ہیں، صرف اس امید پہ کہ ان کی توجہ کا کوئی ایک لمحہ میسر آ جائے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں تاروں کی طرح ہوتے ہیں، بہت ہی مدھم مگر ٹھنڈک اور سکون بخشنے والے، جو آپ کے ساتھ بہت خاموشی سے سفر کرتے رہتے ہیں، آپ کو احساس بھی نہیں ہونے دیتے، نہ وہ آپ کی توجہ چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کو کسی بات پہ مجبور کرتے ہیں۔ وہ تو بس آپ کی راہ کو روشن کر رہے ہوتے ہیں۔ قدر کیجیے ایسے لوگوں کی، کیونکہ ایسے لوگ سب کو نہیں ملتے۔ میں اسے کھونے سے ہمیشہ ڈرتا تھا، ہر بات پہ اسے کہتا وعدہ کرو تم مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے۔ مجھے لگتا تھا میرا سارا سکون اسی کے پاس ہے، صرف اسی کی ذات میں میری تکمیل ہے، اس کے سوا مجھے کسی دوسرے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور پھر وہ میرے کہنے پہ وعدے بھی کرتی تھی، مگر میں یہ بھول گیا تھا انسانی ذات کی تکمیل صرف خدا تعالیٰ کی محبت سے ہے۔ اسی کی محبت میں سکون ہے، اطمینان ہے اور تکمیل بھی۔ اور جب بندہ خدا کی ذات سے بے نیاز ہو کر اس کے بندوں میں سکون ڈھونڈنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس سے وہ سب چھین لیتا ہے جو انسان کو اس کی یاد سے غافل کر دیتا ہے۔ اسے کھونے کے بعد جب میں طویل سجدوں میں جانے لگا تو پھر کل کائنات کا سکون وہی میسر پایا، اور پھر میں نے اللہ سے اس کی سلامتی، کامیابی اور خوشیوں کی دعائیں مانگی، اور اس قدر یقین کا احساس محسوس کیا جیسے کوئی میرے سامنے بیٹھا میری دعاؤں پہ کن کہہ رہا ہو۔ دل ہر جگہ نہیں لگتا، لاڈ ہر کسی سے نہیں اٹھوائے جاتے، مان ہر کسی پہ نہیں ہوتا، ہر کسی کے لیے ہم بچوں جیسے نہیں بنتے، کھلی کتاب کی طرح ہر کسی کی آنکھوں سے پڑھے جانے کی خواہش نہیں ہوتی، کسی بھی جگہ ہجوم کبھی نگاہ نہیں رکتا، نظر کسی ایک پہ ہی ٹکتی ہے۔ جس نے ٹھہرنا ہو وہ ایک ہی آواز پہ ٹھہر جاتا ہے، جس نے جانا ہو وہ ہزار آوازوں کے بعد بھی چلا جاتا ہے۔ ہر شخص زندگی میں کچھ نیا بتانے یا کچھ نیا سکھانے آتا ہے، کوئی خوش رہنا سیکھتا ہے، کوئی بس غم سے ستانے آتا ہے۔ ہر رشتہ اپنے اندر سے پرکھتا ہے، یہاں ہر شخص محبت کرنے نہیں آتا ہے، رفتہ رفتہ دل سے سب اتر جاتے ہیں، دوست خیر خواہ سب بدل جاتے ہیں۔ یہ زندگی ہے، یہاں وقت کہاں ایک سا رہتا ہے، آواز لگانے کی یہاں غلطی ہرگز مت کرنا، ایک پکار پہ بھلا اللہ کے سوا کون آتا ہے۔